بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ابھی 2 روز پہلے آیت الکرسی سے متعلق کچھ اہم مشاہدات ذکر کیے تھے۔ جب آیت الکرسی کے مشاہدات ہم نے ذکر کیے تو بہت لوگوں نے اس کے متعلق ہم سے پرسنلی طور پر معلومات حاصل کیں اور اجازتیں لیں وغیرہ وغیرہ، لیکن بعض لوگوں نے اپنی کارگزاریاں بھی بتائیں کہ ہم نے اگر آیت الکرسی کو پڑھا، آیت الکرسی سے فائدہ اٹھایا تو ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ انہی میں سے ایک خاتون نے مجھے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اصل میں پہلے سے مجھ سے ذکر کرتی رہتی تھیں کہ اپنے اثرات وغیرہ کو لے کر کہ گھر میں بہت اثرات ہیں، ہماری پوری فیملی اثرات زدہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں ان کو جو بھی بتاتا تھا وہ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتی تھیں، کتنا نہیں اٹھاتی تھیں۔ بہرحال تو ابھی ان کا آیت الکرسی کا ولاگ دیکھ کر پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے میسیج کیا اور کہا کہ میرا مشاہدہ بھی آپ سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے نفع حاصل کریں۔ بڑا خوبصورت انہوں نے بتایا۔ آپ اس کو ضرور سنیں اور استعمال میں بھی لائیں، اگر آپ متاثر ہیں تو یقیناً بہت نفع ہوگا انشاءاللہ۔ ایک کھجور، اجوا ایک کھجور ہوتی ہے نا، کھجوروں کے الگ الگ نام ہوتے ہیں نا، یہ اجوا ہے، یہ کلمی ہے، یہ برنی ہے وغیرہ وغیرہ، الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ تو ایک کھجور ہے جس کا نام اجوا ہے، اس کو حدیث شریف میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اگر صبح کو کوئی مدینے کی 7 کھجوریں، اجوا کھجور مراد ہے، کہ اگر صبح کو 7 کھا لے، تازہ کھا لے صبح کو، تو شام تک اس پر کوئی زہر اور سحر اثر نہیں کرے گا، کوئی جادو یا کوئی کسی قسم کا زہر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ تو اب چونکہ یہاں انڈیا میں بیٹھ کر 7 کھجوریں روز کھانا تو ذرا مشکل بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ میسر ہے تو بہت عالی شان ہے، اگر میسر ہے تو اس کا استعمال کریں، اور اگر میسر نہیں ہے اتنا زیادہ تو 1 کھجور لے لیجئے۔ اگر 7 نہیں ہے، 1 سے زیادہ میسر ہے تو پھر 3 لے لیجئے، 5 لے لیجئے، کیونکہ اصل میں پھل کو طاق تعداد میں کھانا چاہیے، کھجور کو بھی طاق تعداد میں کھانا چاہیے، 1 3 5 7 اس طرح حدیث میں 7 کھانے کا ذکر موجود ہے۔ بہرحال تو وہ 7 دانے، 1 دانہ، 3 5 یا 7 دانے جتنے بھی آپ نے لینے ہیں، ان دانوں پر کھجور کے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، اور ایک دن میں اگر ہو سکے تو 3 مرتبہ ایسا کر لیجئے، صبح کو، دوپہر کو، شام کو۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ نے 1 مرتبہ کر لیا، 1 مرتبہ آیت الکرسی 41 مرتبہ پڑھ لیا، اور ان کھجوروں کے اوپر آپ نے دم کیا۔ پھر اس کو صبح وہ جو بھی عدد آپ نے متعین کیا اپنی سہولت کے اعتبار سے، اس عدد کے ان کھجوروں کو آپ کھا لیجئے، روزانہ 7 دن تک کم سے کم اس طرح سے کیجئے۔ اس میں نے تھوڑا سا اپنے بھی طرف سے کچھ تھوڑا بہت اضافہ کیا ہے، ان صاحبہ نے اپنے طریقے سے بتایا تھا، میں نے اس بات کو آپ کو اپنے طریقے سے ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن 1 ہفتے کے اندر آپ کا سحر باطل ہو جائے گا، آپ کا جادو باطل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جادو، جنات کی شرارتیں آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ بڑا مزے کا عمل ہے، مشکل بھی نہیں ہے، آسان بھی ہے۔ اچھا، جن کو کوئی پرابلم نہیں بھی ہے، جن کو سحر و عصب کا مسئلہ نہیں بھی ہے، وہ بھی کرنا چاہیں کر لیں، نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کر بھی لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں اصل میں حاسدین کی کچھ کمی نہیں ہے، ہمارے ہندوستانی معاشروں میں حاسدین کی کچھ کمی نہیں ہے،
اور حسد نکالنے کے لیے کئی بار سحر وغیرہ کی لائن کو اختیار کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من۔ حالانکہ یہ سخت بری چیز ہے، اللہ رب العزت حفاظت رکھے سحر و عصیب سے۔ اور لیکن ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو، اگر آپ آیت الکرسی کا یہ والا عمل اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھائیے، ورنہ تو مراقبہ ہمارے یہاں جو ہم مراقبہ بار بار ذکر کرتے ہیں، مراقبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کام 100 برس سے آپ وظیفے پڑھ رہے تھے، جس کام کے لیے، جس سحر و عصیب کے لیے، جس بیماری کے لیے آپ 100 برس سے وظیفے پڑھ رہے تھے، مانتا ہوں کہ 100 برس تک کی اکثر عمریں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی دیکھیے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ 100 برس سے وظیفے پڑھ رہے تھے اور آپ کو منزل نہیں مل رہی تھی، تو اپنے مراقبے پر محنت کر لیجئے۔ اگر مراقبہ مضبوط ہو جاتا ہے تو جب مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن، مراقبہ کرنے کی برکت سے پہلے دن وہ نتیجہ مل جائے گا جو 100 برس عملیات کرنے میں نہیں ملا۔ میرے ذرا جملوں پر غور کیجیے گا، میرے الفاظ پر غور کیجیے گا۔ جو نتیجہ 100 برس عملیات کرنے پر نہیں ملا، اگر آپ مراقبے میں کمال حاصل کر لیں، مراقبہ سیکھ لیں، مراقبہ کرتے کرتے سیکھتا ہے اصل میں آدمی، پہلے دن ماہر نہیں بنتا، کرتے رہیں، کچھ دن میں آپ اس کے کمال کی طرف چلنے لگیں گے، تو پہلے دن جو مراقبے سے آپ کو حاصل ہو جائے گا وہ 100 برس عملیات کرنے کے مقابلے زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ بلکہ اس سے بھی آگے بتاؤں، اگر صاحب مراقبے کا ماہر آدمی اگر کسی ایسے گھر میں جا کر بیٹھ جاتا ہے جہاں سحر اور عصیب ہو، اور وہ وہاں بیٹھ کر کچھ بھی نہ کرے، کچھ نہ پڑھے نہ لکھے نہ کچھ مراقبہ کرے، نہ کوئی کسی کو جنات کو بھگائے، نہ کوئی سحر کو بھگائے، نہ کسی کو پانی دم کر کے، کچھ نہیں کرے، مطلب بس یہ آدمی مراقبہ کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مراقبے کے ذرا اچھے درجے کو پہنچا ہوا ہو، ابتدائی نہ ہو، مبتدی نہ ہو، اسٹارٹنگ والا نہ ہو۔ اگر یہ اس گھر کے اندر جا کر بیٹھ بھی جائے، صرف بیٹھ جائے، کچھ بھی نہ کرے، تب بھی انشاءاللہ اس گھر کے جنات میں وہ بھگدڑ مچے گی جو آج تک بڑے بڑے عاملوں کی ساری کوششوں اور کاوشوں سے وہ بھگدڑ نہ مچی ہو۔ مراقبہ اتنا عظیم الشان عمل ہے، اتنا عظیم کام ہے مراقبہ، کیا بتاؤں، ہمارے لوگ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی ہم مراقبہ ہم سے نہیں ہوتا۔ بھائی کریے تو صحیح، کیجئے تو صحیح، اللہ کرے گا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور جو لوگ ہمارے پرسنلی طور پر ٹچ میں ہیں، ان میں اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم انہیں اس کی ترتیب بھی بتاتے رہتے ہیں، ان پر توجہ بھی ڈالتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ بہت دھیرے دھیرے، بھئی دیکھو دھیرے دھیرے گاتے گاتے آدمی گویہ بن جاتا ہے، تو مراقبہ کرنے والا دھیرے 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 ان روحانی منزلوں کو پانے لگ جاتا ہے جن روحانی منزلوں کا اس نے کبھی خیال اور تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس لیے آؤ درود شریف پڑھنے والوں، مراقبے کی بنیاد ڈالتے ہیں اپنی زندگی میں مراقبے کو داخل کرتے ہیں۔ اچھا، مراقبے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ہم عشاء کے بعد کا کہتے ہیں نا کہ بھئی درود شریف کو مراقبے کی ترتیب سے پڑھیے، وہ بہت عالی شان بات ہے، لیکن مان لیجئے آپ کے لیے وہ وقت مناسب نہیں ہے مراقبے کا، کسی بھی وجہ سے، کوئی اور وقت بنا لیجئے۔ مراقبے کی ترتیب سے آپ جو بھی محنت کریں گے، یعنی مراقبہ جس کام کے لیے بھی کریں گے، یا یوں کہ اصل تو مراقبہ دیکھیے اللہ کے پانے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن آگے چل کر اگر کسی چیز پر توجہ ڈال دیں گے، کسی بندے پر توجہ ڈال دیں گے، تو انشاءاللہ اس کے حالات بدل جائیں گے۔ جیسے آپ کو پڑوسی آپ کو بہت پریشان کرتا ہے، آپ کا بیٹا آپ کا نافرمان ہو گیا ہے، آپ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہیں، آپ کا شوہر آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے، آپ کے ساس سسر پریشان کرتے ہیں، آپ کو حکومت کا کوئی کارندہ ستاتا ہے، یہ بھی سن لیجئے، آپ کو حکام میں سے ان کا کوئی کارندہ آپ کو ستاتا ہے،
مراقبہ اس کا بہترین علاج ہے، مراقبہ اس کا بہترین علاج ہے، مراقبہ اس کا بہترین علاج ہے، اور اتنا بڑا علاج ہے کہ آپ کے بہت سارے وظائف ایک طرف اور ان وظائف کے بھی لمبے لمبے چلے ایک طرف، اور مراقبے کا پہلا دن اور پہلے دن کے چند لمحات انشاءاللہ وہ ایک طرف۔ حالانکہ یاد رکھیے گا، مراقبہ کرنا اس لیے نہیں ہے کہ کسی حکام کے ولی آپ کر رہے ہیں یا کسی پڑوسی کے لیے، نہیں، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن جب کوئی تقاضا آ جاتا ہے تو آدمی اپنے مراقبے میں اس کے تعلق سے بھی اللہ کے حضور اس مسئلے کو رکھ دیتا ہے، الحمدللہ بڑے فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی میری مدد فرمائے۔ کل میں بتا دوں آپ کو تھوڑا سا، کل ایک مسئلہ درپیش تھا، اب ڈاکٹر کی طرف جانا نہیں چاہتا تھا، مراقبے میں ہی بس رکھا اس کو، اللہ نے بہت فضل کیا الحمدللہ۔ پھر آج میرے پاس موقع بھی تھا اور میں ڈاکٹر کے یہاں جا بھی سکتا تھا، لیکن مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی، مجھے لگا ہی نہیں کہ مجھے ڈاکٹر کے جانا چاہیے، میں گیا ہی نہیں الحمدللہ، پورے دن یہیں رہا اور کہیں نہیں گیا۔ تو مراقبے میں بڑی برکتیں ہیں، فائدہ اٹھائیے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے، ساری امت کے لیے دعا کیجیے، امت کی مظلومین کے لیے دعا کیجیے، ظالمین سے اللہ رب العزت امت کی گردنوں کو آزاد کرے، اور امت کے فاقوں کو اور امت کی پیاس کو اللہ ختم فرما دے، ان کی ادویات کی قلت کو خاتمہ فرما دے، اللہ رب العزت ان کی نصرت اور مدد اور احسان کا معاملہ فرمائے، فتح و نصرت اور غلبہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔